اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ اللہ جس کے لیے ہدایت چاہتا ہے، اس کو اپنا پیارا بنانا چاہتا ہے، اسے راستہ بھی دکھاتا ہے اور منزل تک بھی پہنچاتا ہے۔ یہ نہیں کہ راستہ تو دکھا دیا لیکن منزل تک نہیں پہنچایا۔ تو اللہ جسے اللہ والا بنانا چاہتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی مثبت اعمال مثلا روزہ نماز بھی اس پر آسان کر دیتا ہے، اور عورتوں سے بد نظری کرنا، شراب پینا، ماں باپ سے لڑنا، بیوی کی پٹائی کرنا، غرض جتنی باتیں اللہ کی ناراضگی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہیں، سب باتیں چھوڑ دینا بھی اس پر آسان فرما دیتا ہے۔ پھر گناہ کرنے میں اس کو موت نظر آنے لگتی ہے۔ اللہ اس کا سینہ اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے لیے کھول دیتا ہے۔ شرح صدر کے معنی: جب یہ آیت نازل ہوئی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، آج یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتا ہے تو اپنی خوشی کے اعمال کو اس پر آسان کر دیتا ہے، اور اپنی ناراضگی اور غضب کے اعمال کو اس پر مشکل کر دیتا ہے، اور ان کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی کیا شرح ہے، یعنی اسلام کس طرح کھلتا ہے، یعنی سینہ کس طرح کھلتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب اللہ کا نور سینے میں داخل ہوتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے، دل بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک راجا نے ایک غریب جھونپڑی والے سے کہا، میرا دل تم سے دوستی کرنے کو چاہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور، آپ تو جب آئیں گے ہاتھی پر بیٹھ کر آئیں گے، اور میری جھونپڑی کا دروازہ چھوٹا سا ہے، میں خود جھک کر داخل ہوتا ہوں، لہٰذا میں آپ کی دوستی کے قابل نہیں ہوں۔ راجا نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں جس سے دوستی کرتا ہوں اس کے گھر کا دروازہ اتنا بڑا بناتا ہوں جس میں اپنے ہاتھی پر بیٹھ کر داخل ہو سکوں۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، اس کا دل اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں پر جان دیتا ہے، خدا کی ناراضگی کو وہ اپنی موت سمجھتا ہے۔ اس مثال سے بات سمجھ میں آ گئی کہ جس کا دل اللہ اپنے لیے تجویز کرے گا اس کا دل بڑا بنائے گا یا نہیں، جس کا دل اللہ اپنے لیے تجویز کرے گا اس کا دل بڑا بنائے گا یا نہیں بنائے گا۔ جس طرح راجا مخلوق ہو کر غریبوں کا گھر بناتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے دل کو اپنا گھر بناتے ہیں اس کا دل بھی بڑا کر دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ شراب کیا جانے مستی کو، اس کی مستی میری مستی کی گدا ہے، اور پورا آسمان میرے دل کا ادنا قیدی ہے، میرے ہوش کا قیدی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے جسم کی کمزوری دیکھ کر ان کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اولیاء اللہ کا ظاہر کمزور ہے، اگر انہیں ایک مچھر بھی کاٹ لے تو بیچارے تڑپ کر رہ جاتے ہیں، اور لیکن ان کا دل ساتوں آسمانوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ ارے جب آسمان والوں کو لیے ہوئے ہے، جب آسمان کے خالق کو اپنے اندر رکھتے ہیں تو آسمانوں کی کیا حقیقت ہے؟ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضور، لوگ آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں، تو آپ کے پاس کتنا سونا ہے؟ وہ سمجھتا تھا کہ شاہ ہونے کے لیے سونا ہونا ضروری ہے۔ اس اللہ والے نے کہا، میرے گھر میں سونا نہیں ہے، میں فقیر ہوں، لیکن میں سونے کا خالق، سونا پیدا کرنے والا اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ تم اپنے دل میں مخلوق رکھتے ہو، میں خالق رکھتا ہوں، تم مخلوق زر کو رکھتے ہو، میں خالق زر کو رکھتا ہوں۔ میں کس طرح اپنے دل کی بات آپ کے دلوں میں اتار دوں؟ واللہ، مسجد میں اختر نے کہا کہ
اگر ہم اللہ والے بن جائیں تو سلطنت، سورج اور چاند، آسمان و زمین آپ کو اپنے قدموں کے نیچے معلوم ہوں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کا ہاتھ خدا کے سامنے ہوتا ہے اور پوری کائنات اس کے ہاتھ کے نیچے ہوتی ہے۔ دعا مانگتے وقت اس کا ہاتھ براہ راست اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء کی عظمت عطا فرمائے۔ شرح صدر کی علامات۔ میر صاحب نے ایک بار یاد دلائی کہ صحابہ نے پوچھا سینہ کیسے کھلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نور دل میں داخل ہوتا ہے جس سے سینہ کھل جاتا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کیا اس کی کوئی علامت ہے کہ نور دل میں داخل ہو گیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ 3 علامات ہیں۔ جس کی ہدایت کا اللہ ارادہ کرتا ہے اور اپنا نور اس کے دل میں ڈالتا ہے تو اس پر 3 علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، سب حسین مردہ نظر آتے ہیں، کتنی خوبصورت عورتیں سامنے ہوں سمجھتا ہے کہ سب قبر میں جانے والی ہیں، ساری دنیا اس کو مردار نظر آتی ہے، دنیا دھوکہ کا گھر ہے، جب قبر میں جنازہ اترتا ہے تو کسی کی بیوی ساتھ جاتی ہے کیا؟ کاروبار، موٹر، ٹیلی فون کیا قبر کے اندر جاتا ہے؟ اس لیے اس کا دل سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب چند روز کے دوست ہیں، زمین کے نیچے میرا اللہ ہی کام آئے گا، اس لیے وہ اللہ کی محبت اپنے اوپر بیوی بچوں سے بھی زیادہ غالب رکھتا ہے، کاروبار سے بھی زیادہ غالب رکھتا ہے، موٹر اور کار سے بھی زیادہ غالب رکھتا ہے، اور ساری دنیا، ساری کائنات بلکہ سورج اور چاند سے بھی روکش ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی یاد میں تڑپ کر اوپر جاتے ہیں جب اللہ کا ولی اللہ کی یاد میں تڑپ کر اوپر جاتا ہے تو آسمان اسے روکتا ہے، نیچے تڑپ کر آتا ہے تو زمین روکتی ہے۔ ایک اللہ والے کا شعر ہے کہ نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ اہل اللہ سے بدگمانی کرنے والوں سن لو خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ والوں کی زندگی کس طرح گزرتی ہے۔ کسی اللہ والے کی جان تمہارے جسم میں ڈال دی جائے تب پتہ چلے گا وہ کتنی تلوار کھاتے ہیں، ہر گناہ سے بچتے ہیں، اللہ کے لیے ہر وقت غم اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جو عورتوں سے نظر بچائے گا، برے برے گندے تقاضوں کا خون کرے گا، بری خواہش پر اللہ کے حکم کا چاقو چلائے گا، وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کافر سے لڑ کر گردن پر جو تلوار چلتی ہے اس خون کو دنیا دیکھتی ہے، لیکن جو اندر ہی اندر تقویٰ کے لیے اپنی بری خواہشات کا خون کر رہے ہیں اس خون کو صرف اللہ دیکھتا ہے۔ دیکھ لو تفسیر بیان القرآن میں ہے کہ سالکین اور جہاد اکبر یعنی نفس کا مقابلہ کر کے جو لوگ گناہ چھوڑتے ہیں اللہ ان کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ شرح صدر یعنی سینہ کھلنے کی دوسری علامت ہے۔ ہندو سادھو بھی التجافی عن دار الغرور پر عمل کرتا ہے لیکن آخرت کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے دوسری شرط لگا دی، اس کو ہر وقت آخرت کی یاد رہتی ہے۔ جیسے اگر مچھلی پانی سے نکالی جائے تو اسے ہر وقت پانی ہی کی یاد رہتی ہے، ایسے انہیں بھی ہر وقت آخرت کی یاد رہتی ہے۔ شرح صدر کی آخری علامت ہے موت کے آنے سے پہلے قضا نماز، قضا روزے ادا کر لیتے ہیں، زکوٰۃ کا بقایا دے دیتے ہیں، اپنی فائل درست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دو تین سنتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں سنتے زندہ ہوں۔ نمبر 1، جب اوپر چڑھو تو اللہ اکبر کہو، نیچے اترو تو سبحان اللہ کہو، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ نماز کی نیت باندھتے وقت سر جھکانے کو علماء نے بدعت لکھا ہے۔ سر جھکانا، ہاتھ باندھنا یہ نماز کے اندر کا ادب ہے، اللہ کے دربار کا ادب ہے۔ جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے ہاتھ نہ باندھو، ہاتھ کھولے رکھو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔